لكم في الروح. بہت بہت ضروری سوال ہے، جس کی وجہ سے کئی دنوں سے بلکہ 2-3 سالوں سے یہ جو خراب عادت ہے، غلیظ ترین عادت جو پھیل گئی ہے لوگوں میں، اس کو دیکھ کر اندر اندر مجھے بھی اور بہت سارے علماء کو بھی بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ خواہ مخواہ کے لیے بے لذت گناہ کیوں کر کے گناہ کما لیتے ہیں، اپنے سر بھی لیتے ہیں اور دوسروں کو بھیج بھیج کر ان سب کے وبال کو بھی اپنے سر کیوں لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تصویر کے بارے میں حکم صاف ہے، ایک غلط کام شراب پینا حرام ہے، تو اس کو 1,000 لوگ کے بجائے 10,000 لوگ 10 کروڑ لوگ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے شریعت میں وہ شراب پینا حلال تو نہیں ہو جاتا۔ تصویر کا حکم بھی یہی ہے، کون سے عالم، کون سے حضرت، کون سے مولانا بھی کرتے ہوں، حرام حرام ہی ہے، وہ کون بھی کرے، عالم کرے تو بھی حرام ہی ہے، عوام کرے تو بھی حرام ہی ہے، نوجوان کرے تو بھی حرام، بڑے کرے تو بھی حرام، سب کے لیے وہی حکم ہے۔ کسی بھی شدید ضرورت کے بغیر جاندار کی تصویر کھینچنا، بنانا، محفوظ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے واٹس ایپ میں بھی اگر فوٹوز آ جاتے ہوں تو آپ روز روز اس کو ڈیلیٹ کرتے رہیں، فوٹوز، ایسی فوٹوز جاندار کی تصویروں کو رکھنا حرام۔ اس پر حدیث مبارکہ میں بہت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس کو سنانے کے لیے وقت نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، لہٰذا زندہ یا کسی مرحوم شخص کی تصویر رکھنا ناجائز ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دینا ضروری ہے۔ بلکہ مرحومین کی تصویریں رکھنا اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ انتقال کر گئے، بہت دل کے عزیز تھے، دل کے قریب تھے، تو ان کی فوٹو کو لوگ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ان کی جب بھی یاد آئے گی، یاد ستائے گی تو فوٹو دیکھ لیں گے، یہ سوچتے ہیں۔ مرحومین کی تصویریں رکھنا اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کی تصاویر، جیسے آج کل بہت بڑے بڑے علماء انتقال ہوتے ہیں تو فوراً نام کے ساتھ، ان کے انتقال کی خبر کے ساتھ تصویر بھی آ جاتی ہے۔ تصاویر اور مورتیوں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی مرحوم گزرے ہوئے لوگوں کی، نیک لوگوں کی تصویروں اور مورتیوں ہی سے شرک، بت پرستی کی، پوجا پاٹ کی ابتدا ہوئی تھی کہ لوگ ان کی عظمت اور عقیدت میں رفتہ رفتہ ان کو پوجنے لگے تھے۔ اس لیے اسلام میں تصویر کشی اور تصویر سازی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اگر مرنے والے کسی نے خود ہی تصویر کھینچ کر اپنے پاس رکھی تھی، یا مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، یا اس نے وہ پسند کیا تھا، یا وہ اس نے حکم دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری فوٹو فلاں جگہ لگا کے رکھو، تو ایسا اگر اس نے کیا ہے تو ایسی تصویروں کے رہنے کی وجہ سے اس میت کو، مرحوم کو، اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ وہ راضی تھا، حکم دیا تھا۔ اگر کوئی شخص، مرحوم نے کچھ نہیں کہا، مرنے والے کی تصویر کسی اور نے لے لی، اس نے لی ہے، اس نے واٹس ایپ کے اندر ڈالا ہے، اس نے فارورڈ کیا، یا اس کے فون میں وہ فارورڈ ہو کر آئی، اس نے تصویر کو فارورڈ کی، تو جو جو بھی فارورڈ کرے گا، شیئر کرے گا، وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ میت کو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اس پر پکڑ نہیں کی جائے گی۔ میت کو دلی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن عذاب کی جو تکلیف آپ ہم سمجھتے ہیں ویسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بعض لوگ خواہ کے لیے کہتے ہیں کہ مرنے والے کون ہیں، یہ شناخت کے لیے، تعارف کے لیے تصویر بھیجتے ہیں۔ ارے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس کو معلوم ہونا فرض ہے، واجب ہے؟ کسی کو معلوم بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو زندوں کو بھی جس طرح مردوں کے لیے ثواب پہنچاتے ہیں، ثواب اسی طرح زندوں کے لیے بھی پہنچانا جائز ہے۔ تو ایسے میں کسی کے انتقال پر ان کے فوٹو کے ساتھ ان کے انتقال کی خبر دینا ضروری ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، ہم کو خود اپنے واٹس ایپ کے اندر، اپنے فیس بک کے اندر، اپنے تعارف کے لیے، اپنے انٹرو کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے اپنی فوٹو رکھنا خود جائز نہیں ہے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ نابالغ کی تصویریں رکھتے ہیں، معصوم بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے اندر، تو یہ سب چیزیں بھی غلط ہی ہیں، غلط ہیں، حرام ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ غیر مکلف بچوں کی تصویر بڑے اگر رکھیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، گنہگار ہوں گے۔ بہت اہم بات، بڑی بات یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی جو فوٹو ماں باپ یا دادا، نانا وغیرہ، جو ماموں، چچا، تایا رکھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، قطعی حرام ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ محبت نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ عداوت ہے ایک قسم کا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بد نظری ہوگی، بچوں پر نظر بد لگے گی، نظر بد لگنے کی وجہ سے بچوں کی طبیعتیں خراب ہوگی، ان کے لیے صحت کے لیے نقصان ہوگا۔ اسی طرح مرحومین جو تصویر کو اپنی پوری زندگی سخت ناپسند کرتے تھے، ویسے بزرگوں کی تصویروں کو تم پھیلاتے ہو۔ ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ان کے مرنے کے بعد انہی کی تصویر سے کھیل، انہی کی تصویر سے کھلواڑ، اگر ان کی روح کو تکلیف پہنچے اس کی وجہ سے، اور وہ اللہ سے بد دعا کر دیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے خاندان کا، ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مرے ہوئے بزرگوں کی روحوں سے، ان کے روحوں سے ہم اللہ کے پاس سے خیر کی امید رکھیں، ان کو ثواب پہنچائیں گے، خوب
نیکی کر کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے ثواب پہنچائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان کے انتقال کی خبر کے ساتھ فوٹو لگا کر بھیجنے سے ہم کو یقین جانو کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ بزرگ مرنے والے اس کو چاہتے تھے، نہ اللہ رسول کے پاس یہ صحیح عمل ہے، یہ بالکل غلط اور حرام کام ہے۔ اس کی وجہ سے ہم سب کے سب بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب کرے، آمین۔